بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ کا السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ہسٹورینز ٹاکس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر خرم قادر صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے شاید یہ نام نیا ہو، ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں حالیہ 2 سے 3 دہائیوں میں یہ ان نابغہ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے علم تاریخ کی حد الوسع خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے جوانوں سے زیادہ ہمت والے اور انتہائی سنجیدہ فکر تاریخ کے حوالے سے اپنے علمی اور تحقیقی مقالات کتابوں کے ذریعے سے ہمیں فیض یاب کرتے رہتے ہیں، وہ چاہے تاریخ نگاری اور نظریات کا ارتقاء ہو، یا پھر بلاد سندھ کی بات ہو، یا پھر عالمی تاریخ کا ایک اپنا ان کا ایک بیانیہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر وہ آج کل مصروف تحقیق ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے ناظرین تک حد الوسع پہنچ سکے۔ میں مزید مخل ہوئے بغیر ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم مختصر طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مخاطب زیادہ تر وہ بچے ہیں جو کہ تاریخ سے ابھی تازہ وابستہ ہو گئے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ تاریخ کے علم میں ابھی ان کی ابتدائی طور پر دلچسپی ہے، وہ جاننا بھی چاہتے ہیں، ان کی معلومات اتنی نہیں ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ علم تاریخ اور تاریخ نگاری، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ علم تاریخ تو وہ معلومات ہے جو انفرادی یا اجتماعی شکل میں لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ سارا تحریر کی شکل میں نہیں آتا۔ کئی دفعہ اس کا بیان بھی بڑے محدود حلقوں تک رہتا ہے، اور وہ وہاں پہ ان لوگوں کی دلچسپی کے موضوعات یا ان کی دلچسپی کی معلومات ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ بیچ بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مخصوص موضوع سے متعلق معلومات کو اکٹھا کیا جائے اور اسے بیان کیا جائے۔ ایسا بیان مرتب کیا جاتا ہے تو وہ اکثر تحریر کی شکل میں آ جاتا ہے۔ جو تحریر شدہ بیان ہوتا ہے اس کی ایک بڑی خوبی اور فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ تحریر ہو گیا، پھر وہ تحریر بار بار اسی طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں نئی بات نہیں داخل ہوتی۔ آپ اگر یہی سوال مجھ سے آدھے گھنٹے کے بعد پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے میرے جملوں کی ساخت کچھ مختلف ہو، میرے بیان کی شکل کچھ مختلف ہو۔ تو جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم مخاطب کو دیکھ کے کبھی اپنی ذہنی کیفیت کے مد نظر کبھی کوئی سوال جو یا خیال اس وقت آ گیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو بیان کا یا معلومات کا تعلق کسی پابند اور بندھی ہوئی شکل سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا بیان بار بار ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ تحریر میں یہ بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ تحریر کرنے والے کے ذہن میں یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ جب اس تحریر کو کوئی شخص پڑھے گا تو لازم نہیں کہ اس کو سمجھانے یا بتانے والا کوئی موجود ہو۔ سوم یہ کہ اس میں کئی ایسے مخاطب شامل ہوتے ہیں جن کا محفل میں نہ ہونا، یہ تو خیر آپ کے اب اس بیان میں بھی شامل ہو جاتی بات کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، جو آپ کے سننے والے لوگ ہیں وہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں، اور یہ کہاں سنا جائے گا یا کون لوگ اس کو کس وقت سننا پسند کریں گے۔ تو یہ ایسی ہی خاصیت تحریر میں بھی موجود ہوتی ہے۔
چنانچہ تاریخ نگاری یعنی جب لکھی ہوئی شکل میں تاریخ مرتب کی جائے تو اس میں لکھی ہوئی چیز کے مقاصد اور عزائم اس بات سے ذرا مختلف ہوتے ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہو. ٹھیک ہے. جب مجھے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، معلومات میرے پاس ایک طرح کی آتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ میں اس ساری کو کسی بھی محفل میں بیان کرنا ضروری سمجھوں. درست. اور جب میں کسی خاص ذہن سے یا کسی خاص خیال کے پیش نظر بات لکھوں یا بیان کروں تو پھر اس میں اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں ایک مثال سے آپ کو بتاؤں، جو جس قسم کی بات آپ نے کہی کہ ہمارے سامعین میں کچھ لوگ ہوں گے یا ناظرین میں لوگ ہوں گے جو تاریخ کے علم سے زیادہ واقف نہیں ہیں. جی. تو ایک تاریخ جس کے ساتھ ہم میں سے بیشتر لوگ کچھ نہ کچھ وابستگی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ علم ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ پاکستان کے وجود کے بعد کی تاریخ ہے اور قیام پاکستان کی تاریخ ہے. یہ تاریخ جو ہے خاص طور پہ قیام پاکستان کے مراحل کی تاریخ جو ہے اس کی 3 طرح کے بیانیے عام طور پہ مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جسے ہم مغل دور کے زوال یا مسلمانوں کی حکومتوں کے زوال کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ایک وہ جسے ہم نوآبادیاتی دور کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور ایک جو ہم تحریک پاکستان یا پاکستان بنانے کی کوششوں سے متعلق دیکھتے ہیں. تینوں بیانوں اور بیانیوں میں ہماری دلچسپی کے معلومات تقریباً وہی ہوتی ہے، لیکن جس زاویے سے بات کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اس کی ساری شکل بدل جاتی ہے. یہی چیز تاریخ نگاری میں آپ کو خاص طور پہ ملے گی. ٹھیک ہے. کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو تاریخ لکھنے والے کے ذہن میں کوئی سامع یا قاری یا مخاطب ہوتا ہے یا کوئی طبقہ یا کوئی لوگ ہوتے ہیں. مثلاً اگر مورخ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جن لوگوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں یہ ایک ایسی قوم یا ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہیں، تو پھر وہ کئی چیزیں اس میں سے حذف کر جائے گا اور موٹی موٹی بات بتا دے گا. یا کہیں اگر بات ایسی ہے جس میں کوئی زیادہ شک کی گنجائش نہیں تو وہ حوالے بھی دینے کی ضرورت نہیں محسوس کرے گا. اس کے برعکس جب بات ایسی ہو جس کی باریکی سے لوگ واقف نہ ہوں یا جس میں جو بیان سامنے لایا جا رہا ہے اس میں کوئی بات ایسی ہو جس کے اوپر بہت شک اور شبے کی گنجائش ہو تو پھر حوالوں کی بہتات بھی اس میں آ جائے گی. تو تاریخ نگاری کا بیانیہ ایک خاص شکل کی چیز ہوتی ہے اور اس میں یہ خصلت خاص طور پہ آپ کو ملے گی جو مشترک ہے کہ وہ ادھورا ہوگا، وہ ایک حصہ ہوگا سارے تاریخی عمل کا جس کا علم لوگوں کو ہے. اول تو سارے عمل کا ہی علم کسی بھی شخص کو ہونا بڑا مشکل ہے. پھر جو اس کے پاس علم ہے اس میں انتخاب جو بیان کے لیے وہ کرے گا وہ محدود ہوگا اور وہ ایک خاص مخاطب طبقے کے لیے ایک خاص مقصد کے تحت ہوگا اور اس کی حیت اور ساخت اسی سے متعین ہوگی. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے مفصل انداز سے یہ دونوں کا فرق واضح کیا ہے. سر یہاں سے ایک اور بڑا اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا تاریخ نگاری میں مورخ مکمل طور پہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ یعنی انگریزی میں جو آج کل ہمارے ہاں ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ جس کو ہم آبجیکٹیو ہسٹری کہتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں کیا آبجیکٹیو ہسٹری پاسبل ہے، نہیں ہے، کس حد تک؟ دیکھیے جی، میرا تو بہرحال یہ یقین ہے کہ آبجیکٹیو ہسٹری ایک ایسا خیال ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. ٹھیک. ہر انسان کے احساسات اور جذبات اس کے ساتھ رہتے ہیں. صحیح. کچھ کا اس کو شعور ہوتا ہے، کچھ کا اس کو شعور بھی نہیں ہوتا. چنانچہ
کسی قسم کا تعصب، کسی قسم کی رغبت، کسی قسم کا فکری رجحان، حتیٰ کہ کسی نظریے یا کسی دنیا کی حقیقت کے کسی بڑے بنیادی تصور کے ساتھ وابستگی ہونی لازم ہے. چاہے جتنی بھی یہ ایسی حقیقت ہو جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو جو آفاقی سمجھی جائے، اس میں پھر بھی کوئی طبقے، کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ متعلق نہیں ہوتی اور جو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. چنانچہ تاریخ کا ہر بیانیہ میری رائے میں ایک عصبیت کو کم از کم ظاہر کرتا ہے، اگر اس کو تعصب نہ کہا جائے تب بھی. اب اس کے باوجود یہ بیشتر مورخ کوشش کریں گے، یا اپنی تاریخ کے بیشتر حصے میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ایسی باتیں کہیں جن کے بارے میں متعصب ہونے کا الزام نہ عائد ہو سکے. تو ہر سنجیدہ بیان اس طرح کا ہوتا ہے. ہم تاریخ میں شعر نہیں لکھتے، ہم افسانے نہیں لکھتے، لیکن جو حقائق ہم بیان کرتے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حقیقت کو ہم مانتے ہیں اور دوسرے نہیں مانتے. درست. چنانچہ میری رائے میں اگر انسان کو تاریخ لکھنے میں اپنے تعصبات سے اپنے بیان کو پاک کرنے کی خواہش ہو تو اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے تعصبات اور اپنی عصبیتوں اور اپنے رجحانوں اور اپنے نظریوں کا اظہار کر دیا جائے بنسبت اس کے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ میرا کوئی تعصب نہیں ہے. بہت خوب، بہت اچھا. مثلا میں آج کے زمانے میں لکھ رہا ہوں، اگر میں ڈیموکریسی کا داعی ہوں تو میں یہ اعتراف کر لوں کہ میں اس کو بہترین نظام سمجھتا ہوں، اور میں دنیا کی جب تجزیہ تاریخ کا کروں گا تو پھر میں ڈیموکریسی کی تلاش کروں گا. مطلب مورخ کو اپنی ذات کے حوالے سے جی، سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے اور سچ کو پہلے تلاش کرنا چاہیے. بالکل. اپنی ذات کو پہلے یا کھنگال کے بالکل. اس کو بیان کرے، یا پھر ایسے طریقے سے اپنا بیان مرتب کرے جس میں اس کے اس قسم کی عصبیتیں ظاہر ہو جائیں. صحیح. ایک شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان مورخ کہہ رہا ہے اور اس کے اسلامی عقائد کہیں اس کے نظریات اس کی تاریخ کے شعور میں مداخلت کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ میں مسلمان مورخ ہوں. بالکل. اور میرے یہ جذبات جو ہیں یہ اس میرے بیان میں شامل ہوں گے. اس کے بعد اس کے بیان میں اسے ساتھ ہی احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ جذبات، احساسات اس کے جو ہیں وہ اس حد تک اس کی سوچ کو، اس کے بیان کو کے اوپر رنگ نہ چڑھا دیں کہ قاری کو یہ محسوس ہو کہ یہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا افسانہ ہے. تو یہ اس حد تک اس کی شناخت کی جا سکتی ہے، وہاں تک کرنا چاہیے. اور باقی جو ہے وہ اس بات کا اعتراف خود بھی کرنا چاہیے کہ میرے جذبات اور احساسات ہیں. معاشرے کے کسی علم میں تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کا جذبہ اس میں سے خارج ہو جائے. بالکل صحیح. جو حتیٰ کہ ویسے تو سائنس کے معاملے میں بھی چیزوں کے جو کیمیکل یا فزیکل ان کی حیثیت ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے جذبات اور احساسات وہ متاثر کرتے ہیں ہماری سوچ کو. لیکن چلیں وہاں تک آپ نہ اس بات کو لے کے جائیں تو معاشرے کے ہر علم میں کوئی جذبہ، کوئی احساس، کوئی وابستگی وہ ضرور شامل ہوگی. بالکل. بڑی اہم آپ نے سر نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے ناظرین جیسے کہ ایک شاعر اچھی شاعری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھا شاعر وہی ہوتا ہے جس میں اس کی اپنی ذات انوالو ہو. اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مورخ جو ہے اس کے اپنے کچھ خیالات، کچھ رجحانات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے سر.
سر میں خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ نگاری 1947 سے آج تک اور اس کے جو امکانات اور مسائل ہیں ہمارے یہاں، اس میں ظاہر ہے ہم کچھ چیزیں ابھی تک شاید واضح نہیں کر پائے، گنجلک سی صورتحال ہے. ایسے میں چاہوں گا کہ جو نئے آنے والے جو تاریخ نویس ہیں یا جو اس شعبے میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ایک دو چار ایسی اہم چیزیں جن کا انہیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے جب بھی وہ تاریخ نگاری کریں یا اس طرف آئیں؟ کون سے کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کا لازماً خیال کرنا چاہیے؟ آپ بالخصوص پاکستان کے تناظر میں کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے خاص طور پہ ویسے بھی نہیں، پاکستان کے مورخ کے لیے یا تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان؟ دونوں. جو یہ دوسرا حوالہ ہے جی، یہ یعنی تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کا، اس کے بارے میں عمومی کوئی رائے دینا میرے بس سے باہر ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ میری زیادہ تحقیق بھی اور میرے زیادہ جو تعلیم ہے وہ بھی زمانہ قدیم سے میڈیول ہسٹری، اس کے یعنی آپ سمجھیں کہ میرے لیے تاریخ جو ہے اس کے علم کی جو معلومات کا میرا ذخیرہ ہے وہ 200-300 سال پہلے کے ختم ہو جاتا ہے. میں آج کے اخبار تک وہ پہنچنے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے. تو جہاں تک پاکستان کے مورخ کی بات ہے تو اس کے لیے البتہ جو بات میں اس وقت تلاش بھی کر رہا ہوں، اس میں میری پہلی دلچسپی اپنے وطن کے مورخوں کے ساتھ ہے. دوسری جو ہے وہ اپنے ملت اور دین کے مورخوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں بسنے والے مورخوں کے ساتھ ہے. اور تیسری سطح پہ پھر ایک عالمی، جیسے یعنی اکائی بڑھتی جاتی ہے ویسے جی ہاں طے ہے وہ. تو اب مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صرف پاکستانی مورخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تاریخ نگاری کے ایک تو بنیادی اصول جو یہی آپ سے بات ہو گئی کہ اس میں اپنے نظریات اور اپنے وابستگیوں کا احساس اور شعور جو ہے وہاں سے آپ بات شروع کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جس جماعت کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اس کا شعور اور اس کے مقاصد اور عزائم اور دلچسپیاں آپ دیکھیں. جی ہاں، یہ یعنی خاص طور پہ جو وہ دوسرے پہلو کی بات ہے اس کے ساتھ یوں جا ملتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مورخ جو ہیں ان کی بڑی توجہ تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کی طرف ہے، دوسرے ادوار اور دوسرے علاقوں کی تاریخ کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایسے لوگ یہ سمجھنے میں یا اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ بہرحال ہماری پہلی ذمہ داری اس شعور کے ساتھ ہے. دوسری منزل پہ ہمیں اس دنیا کے ساتھ نمٹنا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تیسری سطح پہ اس سے پچھلے زمانوں میں ہماری دلچسپی ہوگی اور اس کا اس کے ساتھ اس کا تعلق پھر اس کا تعلق جو ہے وہ جدید زمانے کے ساتھ. تو اب مثلا میں سلطنت دہلی کی تاریخ پڑھتا اور پڑھاتا اور لکھتا رہا، دولت عثمانیہ کی تاریخ کچھ پڑھی لکھی. ان دونوں میں اب ہم سے 3 سے لے کے 700-800 سال پیچھے تک بات چلی جاتی ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کی تاریخ میں کچھ چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت ختم ہو گئی اس زمانے کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ بھی بات مورخ کو اور مورخ کے قاری کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس زمانے کا مورخ ہے اس کے تقاضے اس کے ساتھ چلیں گے. بالکل. اس چیز کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے پاز کر لے بیٹا میرے. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہم سر وہ اپنی لیئرز آف ایویلیشن کی بات. ہاں، تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مثلا آج سے جب انگریز مثلا آیا ہے اس زمانے کا انگلستان بھی علیحدہ تھا،
اس زمانے کے انگریز کے عزائم بھی علیحدہ تھے. اس زمانے میں انگریز نے جو ہمارے مغل دور کو دیکھا اس وقت اس کی نظر اور تھی. وہی انگریز یعنی اسی انگلستان سے آنے والا انگریز جو 100 سال بعد لکھ رہا تھا اس کو کچھ اور یہاں پہ چیزیں نظر آ رہی تھیں. ایک تو یہاں پہ چیزیں بدل چکی تھیں, ایک وہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں سے چیزیں بدل چکی تھیں, ایک یہاں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اسی طریقے سے بدلتی جاتی ہیں تاریخ میں. تو جب ہم مورخ کی حیثیت سے چیز کو بیان کرنے لگتے ہیں تب ہمیں اس چیز کو اپنے بیان میں ملحوظ رکھنا ہے کہ جس دنیا کو ہم دیکھ کے بیان کر رہے ہیں یہ وہ دنیا نہیں ہے جو 200 سال یا 100 سال یا 150 سال پہلے تھی. اور اس زمانے کے لوگوں کو جو اپنا گھر اور ہمارا گھر نظر آ رہا تھا یا ہمارے گھر کے اندر رہنے والوں کو جو اپنا گھر نظر آ رہا تھا اس کی حیت اور شکل اور تھی, اور جس چیز کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی حیت اور شکل اور ہے. یعنی زمان و مکان کا خیال رکھتے ہوئے تاریخ نگاری ہو. مگر اس میں بالخصوص یہ کیونکہ دیکھیں مورخ کی سوائے اس دور کے جس میں وہ خود زندگی گزار رہا ہے مشاہدے میں وہ چیز آئے گی جو تاریخ کے کسی بیان میں موجود ہے. بالکل جو ہم نے پہلی بات کی تھی ہاں کہ جو بیان جو علم آپ کے پاس تھا جسے آپ نے بیان نہیں کیا, آپ بمانی کوئی بھی ماضی کا مورخ تو اس نے بیان نہیں کیا, میں آج اس سے وہ معلومات نہیں لے سکتا جو اس کے علم میں تھی جو اس نے بیان نہیں کی ہے. چنانچہ میں اس کی وہ معلومات استعمال کر رہا ہوں. مجھے جاننا یہ ہے کہ اس کے زمانے کی وہ معلومات جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ اس زمانے کے تناظر میں مرتب ہوئی ہے. بالکل اسی کی طرح کی دوسری معلومات جو اس سے کچھ عرصہ بعد مرتب ہوئی ہے وہ اس زمانے کے تناظر میں مرتب ہوئی ہے. چنانچہ ان سے نتیجہ اخذ کرنے, ان کی تشریح کرنے, ان کو سمجھنے میں مجھے اس زمانے کے اپنے مزاج کو علیحدہ سے سمجھنا ہے. اور تشریح کے جو میرے پاس طریقے بتائے گئے ہیں تاریخ کو سمجھنے اور بیان کرنے کے جو انداز مجھے سکھائے گئے ہیں ان کے اطلاق کے لیے اور ایک عمل کرنا ہے. تو یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ چلیں گے تب میں صحیح تشریح کر پاؤں گا. تو یہ تین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حیثیت کی ہیں. اہم ہے سر, خاص طور پر جو آخری نقطہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. سر آج کی ہماری اس نشست کا آخری سوال ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ عموماً بہت سارے جو ہمارے کلاسک جو ہسٹورینز ہیں جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں نو ڈاکومنٹس نو ہسٹری. ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصے سے ایک اور بھی اینگل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں صرف ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ہی ہسٹری نہیں لکھی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور بھی پیمانے ہیں جیسے اورل ہسٹری ہے یا اس طرح کی. ٹھیک ہے. اس معاملے میں سر تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. اچھا, یہ یعنی بات تو آپ کی جیسے آپ نے فرمایا یہ رائج سوال ہے اور آج کے زمانے میں ہم اس کو کافی اس کے بارے میں غور و خوض کرتے رہتے ہیں, بحث کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں جو بات میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ توجہ طلب ہے اور بالخصوص اس تناظر میں جو ہماری بات باقی تاریخ نگاری کے اور تاریخ کے فہم کے اور تاریخ کے علم اور شعور کے حوالے سے ہو رہی ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو اورل ہسٹری ہے یا جو مٹیریل ریمینز ہیں, مادی باقیات ہیں یا زبانی کلام سینہ سینہ جو تاریخ چل رہی ہے اس میں کون سی خصلتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو آپ سے پہلی بات ہوئی تھی اس کے حوالے سے مادی باقیات کی بات میں پہلے کر لوں کہ جب مورخ کا میں نے آپ کے کہا اس کے کوئی تعصبات ہوتے ہیں, مادی باقیات کے کوئی تعصبات نہیں ہوتے. نہ ان کے اندر جذبہ ہے, نہ وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں, نہ وہ بدلتے ہیں. لیکن زمانہ ان کو بدلتا ہے. باقیات کا کیا حصہ آپ کے پاس رہ گیا ہے, سب سے کم اہم چیز کے 10 نمونے آپ کے پاس موجود ہیں اور سب سے اہم جو اس زمانے میں چیز تھی اس کا ایک نمونہ بھی آپ کے پاس نہیں آیا.
تو آپ تو یہی سمجھیں گے نا کہ جس چیز کے 10 نمونے مل گئے ہیں وہ زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ. صحیح. تو مادی باقیات کا تعصب یا ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی تشریح کرنے کے لیے ہمیں کچھ اپنے پاس سے ڈالنا پڑتا ہے، اور اس میں مغالطے کی ایک اور طرح کی گنجائش ہے جو ایسے وجود سے مکالمے میں ہے جو خود بول نہیں سکتا یا جس کی زبان ہم سمجھ نہیں بڑی سکتے. خوبصورت بات ہے. ایک تو یہ چیز ہے جو مٹیریل جمیل مادی باقیات کے ساتھ آتی ہے کہ جب ہم ان کی تشریح کرتے ہیں، جب ان سے تاریخ کو مرتب کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہمارے آج کے تجربے کو اس طرح پرکھنا ممکن نہیں رہتا جو میں نے آپ کو ماضی کے بیان کے لیے بتایا ہے کہ وہاں تو ہم اس دور کے اس بیان سے ہی اس دور کو سمجھ کے اس میں اور اپنے دور میں فرق پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مادی باقیات کے حوالے سے ہمیں یہ مدد نہیں ملتی. صحیح. جو دوسری بات ہے اس کا تعلق آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے سے ہے. جی. یعنی جو آپ یہ بات ہوئی تھی کہ بیان تاریخ کا اور علم تاریخ اس میں کیا فرق ہے. صحیح. جو ہمارے پاس سینہ بسینہ بات آتی ہے اس میں علم تاریخ کے بہت سارے ایسے حوالے آ جاتے ہیں جو کہ بیان تاریخ میں شامل نہیں تھے، لیکن دوسری طرف اس کا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر مرحلے پہ تشریح کرنے یا بیان کرنے یا یاد رکھنے والے کے اپنے ذہن کے فلٹر سے فلٹر ہو کے وہ ایک چیز آتی ہے جس میں پرانے چیز اور نئی کے درمیان ایک چھان اس بات کا لگ گیا کہ مخاطب کون ہے یا کس دور میں آپ رہ رہے ہیں. تو مثلا یہ زبانی کلامی صرف تاریخ کا معاملہ ہے. یہی چیز مثلا شاعری کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب شعر میں بھی یا کسی افسانے کے نثر میں بھی جو خیال ہے وہ بدل جاتا ہے جو مخاطب اور سامع کے درمیان. لیکن جب وہ تاریخ کے تناظر میں اور اس میں تاریخی حقائق کئی دفعہ موجود ہوتے ہیں یا تاریخی حقیقتیں کئی دفعہ اس میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو کئی دفعہ اس کے الفاظ ہم وزن الفاظ سے بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ جس مقام پہ وہ چل رہے ہیں وہاں پہ وہ اس طرح سے تبدیلی آ جاتی ہے. یہ چیز صوفیانہ کلام میں آپ کو ملے گی. جی. یہ چیز اور وہاں پہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. یہ چیز آپ کو قوالی میں ملے گی جہاں پہ وہ ایک ہی خیال کو مختلف طریقے سے بتانے کے لیے، اب اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ کس زمانے میں اس خیال کا اظہار کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور پھر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ جو نیا زمانہ جون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ کون سے اس کی جگہ بدل گئے ہیں. تو اس قسم کی تبدیلیاں زبانی جو تاریخ کا علم ہے منتقل ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہیں، چنانچہ اس کا انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا ہے. سر باتیں تو اتنی ہیں کہ شاید اس کے لیے ہمیں بہت ساری نشستیں چاہیے. لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. ہم پروفیسر ڈاکٹر خرم قادر کے انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا، اسٹوریا ٹی وی کو ٹائم دیا. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. وہ لاہور آئے ہوئے تھے انتہائی مختصر دورے پر، لیکن ہمارے لیے انہوں نے خصوصی وقت نکالا. اس لحاظ سے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. ناظرین، اسٹوریا ٹی وی اسی طرح کی گفتگویں آئندہ بھی آپ کے سامنے لاتا رہے گا. ڈاکٹر خرم قادر صاحب بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ انہی موضوعات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ مزید کچھ نشستیں کی جائیں، جس کو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں آپ کے سامنے ضرور لائیں گے. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ نگہبان.